بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ تو رکھے لیکن غلط بات اور غلط کام کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. دیکھیں آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن غلط بات کرنے سے باز نہیں آتے، معصیت سے باز نہیں آتے، ہماری زبان غیبت سے پاک نہیں ہوتی، چغلی ہم کرتے ہیں، کسی کو لان تان ہم کرتے ہیں، اور سارا دن روزے کے ساتھ ہمارا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا ہوتا ہے. تو روزہ صرف اور صرف یہی مقصود نہیں ہے روزے سے کہ ہم بھوکے رہیں، ہم پیاسے رہیں، کھانے کو بھی چھوڑ دیں، ہم پینے کو بھی چھوڑ دیں، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. دیکھیں روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرما دیا جو عام حالات میں مباح ہوتے ہیں، ان کے کھانے کی اجازت ہوتی ہے، ہم کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ہم پانی بھی پی سکتے ہیں، ہم اپنی جائز خواہشات کو بھی پورا کر سکتے ہیں. لیکن جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو جائز خواہشات کو بھی پورا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو آپ یہ سوچیں کہ جن کاموں کو ہم عام حالات میں نہیں کر سکتے، روزے کے اندر تو بطریق اولا ان کو نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور کئی صحابہ ہم ایسے تھے کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے تھے تو مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے آپ روزہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر ہم باہر چلے گئے ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی غیبت کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے. دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہم رمضان کا چاند دیکھیں اور ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد ہو، ہم رمضان کا چاند اس حالت میں دیکھیں کہ ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہو، ہم رمضان کا چاند اس حالت میں دیکھیں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو. تو اب جب رمضان کی ابتدا ہو چکی ہے تو ہم نے جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنا بھی چھوڑ دیا، تو اب اگلا قدم یہ بھی ہے کہ ہم نے کم از کم اتنی ہمت تو کرنی ہے کہ اگر ہم سے اس پورے رمضان میں کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا، اول تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے تمام نیک اعمال ہو جائیں. اگر کوئی نیک عمل نہ ہو سکے لیکن اتنی کوشش ضرور کرنی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہم سے کوئی معصیت نہ ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے. دیکھیں بچے گھر کے اندر دو بچے ہوا کرتے ہیں، ایک بڑا بچہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کہ زیادہ پیار ماں کو اپنے چھوٹے بچے سے ہوتا ہے، لاڈ بھی چھوٹے بچے سے ہوتا ہے، ماں ساری خواہشات بھی چھوٹے بچے کی پوری کرتی ہیں، چھوٹے بچے کے ہی ناز نخرے برداشت کیے جاتے ہیں. آخر کیوں؟ حالانکہ بڑا بچہ گھر کا خرچہ بھی چلاتا ہے، بڑا بچہ والدین کی خدمت بھی کرتا ہے، بڑا بچہ گھر کے سارے کام بھی کرتا ہے، بڑا بچہ پیسے بھی لے کر آتا ہے، لیکن پھر بھی والدین جو ہے وہ ناز نخرے چھوٹے بچے کے برداشت کرتے ہیں. اس وجہ سے کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس نے اپنی خواہشات کو ماں کی خواہش کے اندر فنا کیا ہوتا ہے. جو ماں کہتی ہے وہی چھوٹا بچہ پہنتا ہے، جو ماں کھلاتی ہے وہی بچہ کھاتا ہے، جو ماں پلاتی ہے وہی بچہ پلاتا ہے پیتا ہے، جس جگہ پر ماں سلاتی ہے اسی جگہ بچہ سو جاتا ہے، جب ماں اٹھاتی ہے اسی وقت ہی بچہ اٹھ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ بچے نے اپنی مرضی کو ماں کی مرضی کے اندر فنا کیا ہوتا ہے، تو ماں کو بھی اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ جب چھوٹے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کو بڑوں کی مرضی اور خواہشات میں فنا کر دیتے ہیں، ان کے تابع کر دیتے ہیں، تو بڑوں کو بھی چھوٹوں سے محبت ہوا کرتی ہے. تو آج ہم بھی یہ کوشش کر لیں کہ اگر ہم سے کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر
کوئی گناہ نہیں کرنا تاکہ ہم اپنے روزے کو محفوظ کر رکھ سکیں۔ تو گویا کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا صرف کھانا اور پینا چھوڑنا مقصود نہیں ہے روزے سے، بلکہ ہر وہ کام چھوڑنا مقصود ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور در حقیقت یہی تو تقوی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، بڑے فرماتے ہیں کہ دیکھیں تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا نام تقوی ہے، بلکہ تقوی نہ کرنے کا نام ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے، آدمی سے غیبت نہ ہو، آدمی سے غلط کام نہ ہو، آدمی سے معصیت نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سارا کا سارا رمضان ایسا گزر جائے کہ ہم جو ہے کسی بھی قسم کی معصیت میں مبتلا نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔